حضرت محمد کی خدیجہ سے شادی کی ڈیٹیل سے پہلے میں آپ کو ام ہانی کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتا دوں۔ حضرت محمد کے والدین کے انتقال کے بعد حضرت محمد کی پرورش کا ذمہ پہلے ان کے دادا عبد المطلب نے اور پھر 8 سال کی عمر میں ان کے چچا ابو طالب نے لے لیا تھا۔ طبقات ابن سعد، سیرت حلبیہ اور ابن ہشام کے مطابق ابو طالب نے حضرت محمد کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا اور بالکل انہیں سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، لیکن رسول اللہ شاید انہیں سگے باپ کی طرح نہیں سمجھتے تھے، جس کا اظہار اس بات سے ہوا کہ 22 یا 23 سال کی عمر میں حضرت محمد نے ابو طالب سے ان کی بیٹی اور اپنی کزن ام ہانی کا رشتہ مانگ لیا، جس کے ساتھ وہ اسی گھر میں پچھلے 14-15 سال سے اکٹھے رہ رہے تھے۔ لیکن حضرت محمد کی یتیمی اور غربت اس رشتے کے رستے میں ایک رکاوٹ بن گئی اور ابو طالب نے بیٹی کا اچھا مستقبل دیکھتے ہوئے اس کا رشتہ حبیرہ بن ابی وہب مخزومی سے کر دیا۔ ام ہانی سے شادی کے انکار کے باوجود حضور کے میل جول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ اکثر ام ہانی سے ملاقات کے لیے ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک رات جب حضور اچانک کہیں چلے گئے، رات کو آپ کے ساتھی پریشانی میں تھے کہ کہیں قریش نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا، لیکن صبح ہونے پہ پتا چلا کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے تھے اور وہیں سے اللہ انہیں معراج پہ لے گیا تھا۔ ام ہانی کو بھی حضرت محمد سے بہت عقیدت تھی، شاید وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ جب آپ فتح مکہ کے دن ان کے مکان پر تشریف لائے، اس دن ام ہانی کا روزہ تھا۔ حضرت محمد نے ایک شربت پیا، اس کے بعد بچا ہوا شربت انہوں نے ام ہانی کو دے دیا۔ وہ حضرت محمد کا جھوٹا واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے روزہ توڑ کے وہ شربت پی لیا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 6862 کے مطابق فتح مکہ کے وقت جب ام ہانی کی عمر 54 سال اور حضرت محمد کی عمر 60 سال ہو چکی تھی، ایک بار پھر حضرت محمد نے ام ہانی کو رشتے کا پیغام بھیجا، مگر ام ہانی نے اپنی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس پیغام کو ریفیوز کر دیا۔ ام ہانی کی حبیرہ سے شادی کے 1 سال بعد جب حضرت محمد کی عمر 25 سال کے قریب تھی تو آپ کی حضرت خدیجہ سے شادی کی پاسبلٹی پیدا ہوگی۔ خدیجہ بن خویلد بن اسد قریش کے خاندان بنو اسد کی ایک ریسپیکٹیبل خاتون تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا تھا، جس سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے بعد دوسرا نکاح ابو حالہ بن ہند بن نیاش تمیمی سے ہوا تھا۔ ابو حالہ سے خدیجہ کی اولاد کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ زیادہ تر اسکالرز کے مطابق ان کے 3 بیٹے حالہ، طاہر اور ہند پیدا ہوئے تھے۔ جدید دور کے اسکالرز اکثر یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ حضرت محمد کی شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ اور حضرت محمد کی میرٹل لائف ٹوٹل 25 سال رہی۔ کچھ روایات کے مطابق وفات کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 50 سال تھی۔ اس کیلکولیشن کے حساب سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 25 سال بنتی ہے۔ ایک اور بات یہ کہ حضرت خدیجہ سے حضرت محمد کی آخری اولاد شادی کے 15 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اگر شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال سمجھی جائے تو لاسٹ ڈیلیوری کے وقت ان کی عمر 55 سال بنتی ہے، جو کہ سائنٹیفکلی ماں بننے کی سوٹیبل ایج نہیں ہے، اس لیے اسے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت خدیجہ کی حضرت محمد سے شادی 35 سال کی عمر میں ہوئی، جبکہ سیرت حلبیہ میں 25 سال اور 30 سال کی عمر ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسلامی ہسٹری کے مطابق حضرت خدیجہ کے مال و دولت، حسن اور عزت کی وجہ سے آپ کو امیرہ قریش طاہرہ اور خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ آپ کی دولت کا یہ حال تھا کہ جب قریش کے ٹریڈ کاروان شام اور یمن جاتے تھے تو آپ کا سامان پورے قبیلہ قریش کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ آپ اپنا کاروبار اپنے ملازموں کے ذریعے کرتی تھی۔ حضرت محمد اس سے پہلے تجارت کا تجربہ حاصل کر چکے تھے، لیکن آپ کا میجر سورس آف انکم بکریاں چرانا تھا۔ اپنے چچا ابو طالب کی سفارش پہ حضرت خدیجہ کے قافلے میں ملازم کی حیثیت سے شامل ہوئے اور قافلے کے ساتھ شام گئے۔ مسلمانوں کی روایت کے مطابق اس قافلے میں موجود حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے حضرت خدیجہ کے سامنے حضرت محمد کی تعریفیں کی اور اس غلام کی ججمنٹ پر حضرت خدیجہ نے حضرت محمد سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے نفیسہ بنت امیہ حضرت محمد کے پاس آئی اور کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے۔ حضرت محمد جو ام ہانی کے رشتے سے انکار کی وجہ سے کافی ڈس ہارٹن تھے، انہوں نے کہا میں غریب اور خالی ہاتھ ہوں، کس طرح شادی کر سکتا ہوں۔ اس پہ نفیسہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت آپ سے شادی کرنے کو تیار ہو جو خوبصورت اور شریف ہونے کے علاوہ
دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کو سپانسر کرنے پر بھی تیار ہو تو آپ اس سے شادی کرنا پسند کریں گے؟ حضرت محمد نے حیران ہو کے پوچھا کہ ایسی عورت کون ہو سکتی ہے؟ جب نفیسہ نے خدیجہ بنت خویلد کا نام لیا تو حضرت محمد نے فوراً ہی رضامندی ظاہر کر دی، جس پہ نفیسہ نے کہا کہ کل صبح خدیجہ کی طرف آ جانا۔ اس طرح حضرت محمد کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہونا طے پایا۔ اب لفظ نکاح سے کچھ لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے اور وہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ بلکہ اس سے بھی پہلے حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کا نکاح کس شریعت کے تحت ہوا تھا؟ کیا یہ اسلامی نکاح تھا؟ اس کا جواب بھی ہمیں سیرت کی کتابوں اور احادیث میں مل جاتا ہے۔ صحیح بخاری 5172 کے مطابق اس زمانے کے عرب میں 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے، جن میں سے سب سے شریفانہ قسم یہ تھی کہ دلہا اور دلہن اپنے قبیلے کے لوگوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو قبول کر لیتے تھے اور شوہر اپنی بیوی کا مہر مقرر کر دیتا تھا اور اس کے بعد قبیلے کے بڑوں میں سے کوئی شخص یہ اعلان کر دیتا تھا کہ آج کے بعد یہ دونوں میاں بیوی سمجھے جائیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ شادی بالکل ویسا ہی سوشل کانٹریکٹ ہے جیسا کہ آج کی دنیا میں بہت سے سیکولر معاشروں میں پایا جاتا ہے، لیکن اسلامی معاشروں نے اس کانٹریکٹ میں مولوی اور قرآنی آیات کی تلاوت شامل کر دی ہیں۔ کچھ کتابوں کے مطابق حضرت محمد اور حضرت خدیجہ کے نکاح کا اعلان حضرت ابو طالب نے کیا تھا، لیکن کچھ روایات کے مطابق یہ اعلان کرنے والے حضرت خدیجہ کے والد خویلد تھے، جو اس وقت شدید ڈرنک یا ٹنی ہو چکے تھے۔ اس نشے والی بات سے آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ مکہ کے لوگ خوب شراب پیا کرتے تھے، خاص طور پہ کھجور کی بنائی ہوئی شراب جسے نبیذ کہا جاتا ہے، بہت پاپولر تھی۔ علامہ زہری کا کہنا ہے کہ نکاح کا اعلان خویلد ابن اسد نے کیا۔ اصل میں خدیجہ کو یقین تھا کہ ان کے والد اس بے جوڑ شادی پہ رضامند نہیں ہوں گے، اس لیے اس دن حضرت خدیجہ نے خویلد کو اتنی شراب پلائی کہ وہ بالکل مست ہو گیا۔ عرب کے رواج کے مطابق باپ اپنی بیٹی کی شادی کے وقت دھاری دار لباس یا سٹرائپڈ ڈریس پہن کے خوشبو لگایا کرتے تھے، لہذا خدیجہ نے نشے کی حالت میں اپنے والد کو دھاری دار لباس یا سٹرائپ ڈریس پہنا دیا اور خوشبو بھی لگا دی۔ اس طرح خویلد کی موجودگی میں ہی حضرت محمد سے شادی ہو گئی۔ جب خویلد کا نشہ ٹوٹا اور وہ ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا یہ لباس کیسا ہے اور خوشبو کیسی ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ تم نے اپنی بیٹی خدیجہ کی شادی حضرت محمد سے کر دی ہے اور اب تک تو وہ شادی کنسیومیٹ بھی کر چکے ہیں۔ خویلد شدید ناراض ہوا اور اس نے کہا میں اس یتیم سے خدیجہ کی شادی نہیں کر سکتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کچھ گرمپینس کے بعد جو ہے وہ صلح ہو گئی اور اس ڈرامیٹک اور فراڈولنٹ طریقے سے حضرت محمد کی شادی حضرت خدیجہ سے طے پائی۔ عقیدت کی پٹی آنکھوں سے ہٹا کر دیکھا جائے تو اس روایت کی سچائی پر شک کرنے کی کوئی وجہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک عورت جو انتہائی حسین، معزز اور امیر تھی، قریش مکہ میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جاتا۔ وہ عورت ایک ایسے شیپرڈ یا گڈریے سے شادی کرنا چاہے جو بیوی کو اپنے پاس سے کھلانا تو دور کی بات خود اپنے چچا پر ڈیپینڈنٹ تھا، جس کے اپنے چچا نے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس شخص کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس آدمی سے اتنی رسپیکٹیبل عورت شادی کرنا چاہے تو اس کے باپ کا غصے میں آنا کوئی عجیب بات نہیں لگتی۔ حضرت محمد نے پوری زندگی سوائے بکریاں چرانے کے اور چند بار قافلوں کے ساتھ تجارتی سفر کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا تھا۔ شادی سے پہلے حضرت محمد چچا کے گھر رہتے تھے اور شادی کے بعد گھر داماد بن گئے اور حضرت خدیجہ کی وفات تک آپ کا سارا خرچہ حضرت خدیجہ نے ہی اٹھایا۔ حضرت خدیجہ پر مکمل طور پر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کی زندگی میں دوسری شادی کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا، حالانکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا مکہ میں ایک عام سی بات تھی، لیکن زیادہ شادیوں والا شوق آپ نے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھرپور طریقے سے پورا کیا۔ جس طرح اسلامی شریعت نافذ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت خدیجہ کا نکاح اسلام کے مطابق نہیں تھا، اسی طرح انتقال کے بعد نماز جنازہ بھی شاید ادا نہیں کی جا سکی۔ اس ویڈیو میں کچھ